میری مائیں بھی مجھے دیکھ رہی ہوں گی، سن رہی ہوں گی، سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیجیے، کیونکہ مائیں جتنی تکلیف سہ کر بچوں کو دنیا میں لاتی ہیں، پروردگار ان کی دعائیں بہت جلد قبول کرتا ہے اور آسمان لرز اٹھتا ہے ماں کی بد دعا سے۔ ایک عابد بنی اسرائیل جو اپنی والدہ کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر عبادت کے لیے پہاڑ پہ چلا جاتا ہے، علاقے سے دور، تاکہ کوئی شور شرابہ نہ ہو، ہم عبادت خدا کریں گے۔ عبادت کر رہا ہوتا ہے، والدہ کو کوئی کام پڑتا ہے جو اس کا بچہ ہی کر سکتا ہے، یہ بیٹا ہی کر سکتا ہے۔ والدہ گھر کو چھوڑتی ہے، وہ بڑی مشکل سے بزرگی کے عالم میں پہاڑ پہ چڑھتی ہے اور اپنے بیٹے کو بلاتی ہے کہ یہ میرا کام ہے، کام کر دو، کام کر دو، لیکن بیٹا توجہ نہیں کرتا، اپنی والدہ کو خالی لوٹا دیتا ہے۔ تو ماں کو پریشانی ہوتی ہے، میں اس بزرگی کے عالم میں اتنی دور تک چل کے آئی ہوں، میرے بیٹے نے میری کوئی عزت نہیں کی، میرا یہ کام نہیں کیا جو یہی کر سکتا تھا۔ تو ماں کے دل سے بد دعا نکلتی ہے کہ تم پر اس علاقے کی بدکار عورتیں بھی مسکرائیں۔ یہ ماں کے دل سے بد دعا نکلی ہے کہ تم نے میرا احترام نہیں کیا۔ ماں چلی جاتی ہے، لیکن میں وہی کہہ چکا نا کہ ماں کی بد دعا تھی۔ پروردگار تو جانتا ہے ماں نے کتنی تکلیف سہی ہے، ماں نے کتنی محبت کی ہے، خود بھوکا رہ کے بچے کو کھلایا۔ معاشرے میں آپ جانتے ہیں، ناظرین جانتے ہیں، کتنی ایسی مائیں ہیں جن کو خود کھانے کو نہیں مل رہا ہوتا، وہ پیٹ میں رکھ کے بھی بچے کو خود اپنی غذا دیتی ہیں، باہر جب دنیا میں آتا ہے پھر بھی اپنی غذا چھوڑ کر، اپنا پیٹ کاٹ کر، خود بھوکے رہ کر بچے کو دیتی ہیں۔ ماں نے جب بد دعا دی، واپس آ گئی۔ ایک عورت، نوجوان عورت، کسی کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں جانا چاہتی تھی، تو پرانے دور میں اس طرح سواریوں کا سلسلہ تو نہ تھا جو آج ہمیں نظر آتا ہے، تو وہ پہاڑ سے چڑھ کے دوسری طرف جانا چاہتی ہے۔ تو وہاں پہ ایک چرواہا، وہ اس دن اتفاق سے اپنے بھیڑ بکریوں کو لے کر چرانے جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، استراحت کر رہا ہوتا ہے، لیٹا ہوتا ہے، تو وہ ایک نوجوان عورت کو دیکھتا ہے تو شریعت خدا کو پامال کرتا ہے، شریعت خدا سے تجاوز کر جاتا ہے اور وہ فعل انجام دیتا ہے جس کی ممانعت ہے۔ عورت پلٹ آتی ہے، دیکھیے گا ماں کی بد دعا کہاں تک لے جاتی ہے۔ عورت واپس پلٹتی ہے، ظاہراً تو چپ ہو جاتی ہے، لیکن کچھ دنوں بعد جب اثرات نظر آتے ہیں، عورت حاملہ ہو جاتی ہے، تو علاقے کی عورتیں اور اس کے اہل خانہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ کہا پہاڑ پہ میں گئی تھی، میں نے دوسرے گاؤں جانا تھا، کام تھا، میں تو نہیں جانتی کون شخص تھا، لیکن وہاں پہ ایک شخص لیٹا ہوا تھا، شاید تھکا ہوا تھا، تو اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ فعل کبھی انجام دیا۔ تو علاقے والے کہتے ہیں وہاں پہ تو عابد کے علاوہ کوئی جاتا نہیں ہے، وہ عبادت کر کے شاید تھکا ہوا ہوگا، یہ تو وہی ہے۔ دیکھیے گا ماں کی بد دعا کہاں تک جاتی ہے۔ یہ تو وہی ہے۔ حاکم شرع کے پاس آتا ہے مسئلہ کہ جسے آپ عابد کہتے ہیں وہ تو عابد نہیں ہے، وہ تو گنہگار ہے، اسے سزا دی جائے۔ تو حاکم شرع کہتا ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے ہم اس کو تب سزا دیں گے۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر حاکم شرع کے پاس آتے ہیں، اس شخص کو بلوایا جاتا ہے اور اس کو رسوا کر کے گدھے پہ بٹھا کے اسے حاکم شرع حکم دیتا ہے کہ آئندہ کوئی ایسی بدکاری نہ کرے، اسے پورے شہر میں گھماؤ۔ تو اس علاقے اور محلے سے گزرتا ہے جو بدکار عورتوں کا محلہ ہوتا ہے، بدکار عورتیں اس پہ مسکراتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ تم تو بڑے عابد تھے۔ اس وقت یہ مسکرا پڑتا ہے۔ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ واقعاً یہ بدکار ہے، ان کی بات پہ مسکرا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں وہ جو بات تھی ذہن میں ماں کی کہ تجھ پر بدکار عورتیں ہنسیں، آج وہ اپنی ماں کی بد دعا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ حاکم شرع اسے سزائے موت کا حکم دیتا ہے۔ ماں پھر دوڑ کہتی ہے آخر ماں ہے نا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مائیں کوشش کریں بچوں کو بد دعا نہ دیں۔ ماں پھر آتی ہے، کہتی ہیں کہ حاکم شرع میرا بیٹا بے قصور ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ حاکم شرع کہتا ہے عورت ہے، یہ بچہ ہے، اس نے کیسے گناہ نہیں کیا؟ یہ اقرار کرے یا انکار کرے، اس کے علاوہ تو وہاں کوئی جاتا نہیں ہے۔ تو دیکھیے گا ماں کا خدا پہ یقین کتنا ہے۔ مائیں خدا پہ یقین رکھیں تو ان کے بچوں کی تربیت اچھی کرے گا۔ ماں کہتی ہے کہ اس کی گواہی اس سے نہ لو، مجھ سے نہ لو، اسی بچے سے لو۔ یہ بچہ پکارے گا اور بتائے گا کہ اس کا حقیقی والد کون ہے۔ حاکم شرع پوچھتا ہے، ماں جانتی تھی نا، یقین تھا کہ جو بد دعا سن سکتا ہے وہ میری بیٹے کے حق میں دعا بھی تو پروردگار سن سکتا ہے۔ تو بیٹے کو جب حاکم شرع کہتا ہے بتا تیرا باپ کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ عابد میرا باپ نہیں ہے، بلکہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ یہ ہے ماں کی بد دعا۔ اس سے ایک نتیجہ لیجئے گا عمار بھائی، میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا، سب سے پہلے یہ دیکھیے
کہ وہ عبادت نہیں ہے جو ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ کر کہیں کی جائے۔ آج بھی کچھ عبادت گزار بظاہر دیندار نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ والد گھر میں بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، ان کو سجدوں کی پڑی ہے۔ نہیں، واجب ادا کیجئے، حرام سے بچیے۔ باقی والدین کی اطاعت نہیں بلکہ عبادت خدا شمار ہوگی، یہ خدا کی عبادت ہے در حقیقت۔ اور ایک اور بات، ہمیں معاشرے والوں کو بھی چاہیے، اگر کسی پہ الزام لگے، سنی سنائی باتوں پہ کان نہ دھریں۔ دیکھنے کو کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمیں اس کی حقائق تک جانا چاہیے اور تہ تک جانا چاہیے۔